الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں. اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں. لہذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا. اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا. البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے. یقین رکھو ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا. گزشتہ بات آئی تھی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، کہ جس کے
اعتقاد خراب ہوں اور ظاہر اور باطن دونوں خراب ہو، باطنی کیفیات بھی غلط ہو، شریعت کے موافق نہ ہو، اور ظاہری اعمال بھی اچھے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اس کے نتیجے میں ہم اس کو تکلیف والی منزل پر پہنچنے کی راستے آسان کر دیں گے۔ یہ بات آئی تھی اور اس کے متعلق کچھ باتیں آئی تھی سمجھاتے ہوئے یہ بات کہ تکلیف کی آخری منزل جہنم ہے، جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، راحت نام کی کوئی چیز نہیں، اور اس تکلیف والی جگہ میں پہنچنے کے لیے اللہ اس کی طبیعت ڈھال دیں گے، یعنی اس کو ایسے اعمال کرنے میں مزہ آئے گا، اس کی طبیعت آمادہ ہوگی کہ جو اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں، کبائر، صغائر، اور اس سے آگے بڑھ کر کے کبائر سے بھی آگے بڑھ کر کفریات اور شرکیات، اس لیے کہ گناہ چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے وہ کبیرہ ہو، لیکن وہ اللہ کی ناراضگی کو پیدا کرنے والی چیز ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے اور کرتا جاتا ہے اور اس کا احساس اس کے دل پر نہیں ہوتا ہے، تو گویا کہ اللہ کی ناراضگیوں کو وہ مولتا ہوا اور بڑھاتا ہوا جاتا ہے، اور تا آ کے ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ ان ناراضگیوں کی وجہ سے دائرہ ایمان سے نکل کر کے کفر میں داخل ہو جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کی اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ برے اعمال پر، گناہوں کے اوپر احادیث میں اور قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسی بنیاد پر باب قائم کیا ہے، باب کفر دون کفر، کہ کفر کے درجات ہیں، نفاق کے درجات ہے، ظلم کے درجات ہے، اور اس کے لیے ان سب کو سمجھانے کے لیے الگ الگ باب قائم کیے۔ باب ظلم دون ظلم، ایک ظلم وہ ہے کہ سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ بڑا ظلم ہے، اور اس کے علاوہ کچھ کم درجے کے بھی ظلم ہیں، جیسے گزشتہ آیا تھا اور سمجھایا تھا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن بہت ساری تاریکیوں کا سبب ہوگا، کسی پر زیادتی کی، کسی کا حق مارا، غصب کر لیا، چوری کر لی، کسی کی عزت کے اوپر ہم نے حملہ کر دیا، یہ سب ظلم ہے، لیکن
حقیقت میں ظلم، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعمال کے اوپر ظلم کا اطلاق فرمایا۔ اس لیے محدثین نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ مختلف درجات ہیں۔ نفاق، حقیقی نفاق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے علم آتا تھا، اور آپ حتمی اور یقینی طور پر نفاق کا فیصلہ فرماتے تھے کہ ظاہر کچھ باطن کچھ۔ لیکن اب چونکہ دل کا حال اللہ کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا ہے، اس لیے اب ہم اس کے اوپر نفاق حقیقی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث کی بنیاد پر نفاق والی باتیں ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ امانت میں خیانت کرے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب آپس میں کسی بھائی سے بشری بنیاد پر کبھی تو میں کرنے کی نوبت آئے تو گالم گلوچ کرے، یہ بھی نفاق ہے۔ اسی طرح کفر دون کفر، اعمال پر کفر کا اطلاق، مشہور حدیث بہت سارے ہم میں سے جانتے ہیں، بلکہ تقریباً سب جانتے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے کے کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تحقیقی طور پر پختگی کے ساتھ کہ اس نے کفر کیا۔ تو ترک صلاۃ، نماز چھوڑنے پر کفر کا اطلاق حدیث میں ہے۔ ایک عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور ناشکری کرتی ہے تو اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا لفظ استعمال فرمایا، پوری حدیث ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کثرت سے صدقہ کرنے کی ترغیب دی اور حکم فرمایا، اور وجہ یہ بتائی کہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ وجہ دریافت کیے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی، تکثرن اللعن، لعن طعن کے کلمات مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی زبان پر زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ جہنم میں زیادہ۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ روایت میں تکفرن یا یکفرن، کہ یہ عورتیں یا تم عورتیں العشیر کے شوہروں کی ناشکری میں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہو، تو شوہر کی نعمتوں کی ناشکری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفرن کہ تم کفر کرتی ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعمال بد یہ شودہ دھیرے دھیرے انسان کو کفر کی حد تک لے جانے والے ہیں کہ ایک قریب کی بارڈر ہے، دائرہ ہے، تب تک تو اس کے اوپر ایمان سے خارج ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ عمل چھوڑا، عمل کیا برا، جس کی وجہ سے قرآن اور حدیث میں اس کے اوپر کفر کا لفظ بولا گیا، لیکن ایسا کفر کہ جو ہمیشہ جہنم میں جلانے والا ہو، ایسا نہیں، لیکن جہنم میں جانے کا باعث بنے گا۔
لیکن ایک بڑا دائرہ ہے کہ اس دائرے سے اگر نکل جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا بنے گا۔ تو یہی دھیرے دھیرے آگے بڑھے گا۔ تو اس صورت میں ہم یہ سمجھتے، یہ میں اس لیے کہ ہم سب، میں بھی محتاج ہوں، ہم سب کو ڈرنے کی چیز ہے کہ خاتمہ کس حال پر ہو رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اسی آیت کے تحت میں کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، مجلسیں بدلتی رہتی ہیں، کیفیات میں تبدیلی اور تغیر آتا رہتا ہے۔ آج کا اچھا کل کا برا ہوتا ہے، اور آج کا برا کل اچھا بن جاتا ہے۔ اچھی صحبتیں ہیں، اچھی مجلسیں ہیں، اسے نصیب ہوئی ہے ہٹ لسٹ میں، ریڈ لسٹ میں، بلیک لسٹ میں، لیکن اچھوں کی صحبت اور اللہ کا کچھ اسباب خیر اس کے لیے مقدر کر دینا، جس کی بنیاد پر وہ اچھا بن جاتا ہے اور اچھا ہے۔ لیکن بظاہر، جیسے ابھی آگے حدیث میں سمجھاؤں گا کہ اچھا ہے، لیکن کچھ ایسے اسباب ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ کہ ہم اس کو دھیرے دھیرے دھیرے، اسی لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا، ہم سہج طور پر اس کو جنت کی راہ پر لے جاتے ہیں، اور سہج طور پر اس کو جہنم کی راہ پر لے جاتے ہیں۔ وہی اسٹیپ بائی اسٹیپ، دھیرے دھیرے، لیکن ایسا دھیرا دھیرا کہ انسان کو پتہ نہ چلے۔ بظاہر مسلمان کے نام کی وجہ سے مسلمان کے گھر میں اس کی موت ہوئی ہے، اور ساری چیزیں جو اس کے ساتھ کی گئی ایک مسلمان کے ہونے کے ساتھ کی گئی ہے، لیکن قبر میں رکھنے کے ساتھ اللہ کی فہرست میں اس کا نام مسلمان میں نہیں ہے۔ یہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ میں اس لیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ ابھی کہاں بڑھاپا آیا ہے، جوانی کی امنگوں کے پورا کرنے کا زمانہ ہے، جذبات کو پورا کرنے کا یہ ٹائم اور وقت ہے۔ لیکن موت ایک ایسا شکنجہ ہے کہ نہ بچوں کو چھوڑتا ہے، نہ جوان کو چھوڑتا ہے، نہ بوڑھوں کو چھوڑتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے یہ شدہ والی بات ہم سب کو ڈر کر کے ذمے پر لینے کی ہے، اور جب بات واضح ہو جائے تو اس صورت میں گناہوں کو چھوڑنے کی چیز ہے۔ میں نے گزشتہ بھی سمجھایا تھا کہ اگر ہمارے لیے گناہوں کی طرف دل مائل ہوتا ہے اور گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، تو گویا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ثابت آ رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور قرآن کی آیات سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، نماز پڑھتے ہیں لیکن دل برداشتہ ہو کر کے، بوجھ سمجھ کر کے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سستال بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ سستی کا پہاڑ، سستال کا سمجھنا، سستی کے سر کے اوپر ایسا بوجھ سوار ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تو چل کے جا، میں ہنڈ کے آتا ہوں۔ ایک محاورہ ہے
کہ ادھر کیا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ اور ادھر کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے تو بہت تعجب ہوتا ہے بھائی رکوع میں اتنا سپیڈی 3 مرتبہ کم سے کم تو مسنون ہے. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے اور 3 مرتبہ ہم اطمینان سے پڑھے. ہم بچاؤ کا گھڑی میں لے کر کے بیٹھے کہ کتنے سیکنڈ لگتے ہیں اور پھر نماز پڑھے تو کیا ہمارے رکوع میں اتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ ہمارے سجدے میں اتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. منافقین کی نماز کا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ سستی کا پہاڑ بن کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں، اپنا نام مسلمانوں کی جماعت میں اور مسلمین کی جماعت میں بتلانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، برائے نام وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اسی لیے قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز سے تم اللہ کی مدد کو کھینچو، صبر سے اللہ کی مدد کو کھینچو. لیکن نماز سے اللہ کی مدد کو کھینچنا لَكَبِيرَةٌ، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑا بھاری کام ہے. لیکن جن کے دلوں میں تقوی ہے، جن کے دل اللہ کی خشیت سے، خوف سے، اللہ کی معرفت سے، اللہ کی محبت سے لگا ہوا ہے، رچ پچ ہے، ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے. الا علی الخاشعین وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہماری طبیعتیں 2 رکعت پڑھ کر صحابہ اپنے مسائل حل کرواتے تھے اللہ سے، اور ہمارے مشائخ کا بھی اور آج بھی ہیں، کچھ بھی مسئلہ پیش آ جاتے ہیں فوراً اچھی وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ حل کرتے ہیں. تو ہم سب مل کر کے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم اپنی زندگیوں میں نماز سے اللہ کی مدد کھینچنے میں آسانیاں ہیں ہماری زندگیوں میں، یا ہے کہ مشکلات ہیں. ہم مادی اسباب تو اختیار کرتے ہیں، لیکن قرآن نے اور طبیب حقیقی نے جو اصل مرض کی تشخیص کر کے جو دوا اختیار فرمایا، جس پر یقینی طور پر فائدہ 100%، ہم کہتے ہیں 110%، زیادہ کسی کو اطمینان دلانے کے لیے کہتے ہیں 110%. تو یہ، لیکن اس کے بجائے ہم مادیت کی طرف مائل ہوتے ہیں. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے، اور بہت کم ایسے ہیں کہ جو پہلے نماز پڑھے اور پھر اسباب کے طور پر مادیت کی طرف جائے. پہلے مادیت کے سے فارغ ہو کر کے اللہ نے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگ لے. تو یہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور خشوع پیدا کرنے کا اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ اللہ سے ملاقات کا یقین بناؤ. میدان محشر، موت کے ماں باپ کے سارے منازل کو یاد کرنے سے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہوگی. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. جبکہ ہم تو موت کے ذکر اور موت سے نفرت کرنے والے ہیں. ایک ہے طبعی چیز، ظاہر بات ہے
کہ جدائیگی سے طبعی طور پر آدمی کو تھوڑی کراہت ہوتی ہے۔ والدین ہیں، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، بیوی ہیں، رشتہ دار ہے، کنبہ ہے، یہ اور اسی بنیاد پر قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک مرتبہ ایک بیان میں سن رہا تھا۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مومن کو یہ جو موت سے نفرت ہوتی ہے، ملک الموت آ گئے ہیں، فرشتے سارے آ چکے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، اور جو حقیقی مومن بندہ ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کا اس سے تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالی روح قبض کرنے کے پہلے ایک فرشتہ خصوصی اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے اس کے پاس بھیجتے ہیں، اور وہ آ کر کے اس کو پیغام اللہ کی طرف سے خوشخبری کا سناتا ہے۔ تو اب یہ روح اس کی نکلنے کے لیے ایسی پھڑکتی ہے جیسے پنجرے سے نکلنے کے لیے پرندہ پھپھڑاہٹ کرتا ہے اور پھڑکتا ہے، اور فوراً اس کی روح ملک الموت قبض کر لیتے ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے موت کا آسانی سے آنا۔ اور تعبیر ہمارے بزرگوں کی یہ ہے نا، روایت میں بھی، کہ جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جائے جس پر آٹے کا ذرہ برابر اثر نہ ہو، ورنہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ کا یہ حال ہے کہ زندگی بھر ان اعمال کی بنیاد پر، گزشتہ بھی میں نے کہا تھا کہ اعمال خیر، دینی اعمال، دینی باتوں کے تذکرے سے اکتاہٹ کا ہونا، یہ بھی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ کا مصداق ہے۔ اور ظاہر بات ہے، قرآن نے کہا ہے ایمان والوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے، احکام شرع آئے، تو ان دینی باتوں کی بنیاد پر ایمان والوں کے ایمان میں پختگی ہوتی ہے، اور دینی باتوں کے تذکرے کی بنیاد پر دلوں میں کدورت اور نفرت پیدا ہونا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جن کے دلوں میں مرض ہے، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو اس صورت میں فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جن کے دلوں میں ایمان ہے، یہ منافق مسلمانوں کی ٹھیکڑی اڑاتے تھے۔ دیکھو نا، یہ کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن کے احکام آتے ہیں، آیات آتی ہے تو ہمارے ایمان میں پختگی ہوتی ہے۔ بتاؤ نا، ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، ان میں سے تم میں سے کون ہے کہ ان آیات نے تمہارے ایمان میں اضافہ کیا ہو؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ ایمان والے ان آیات کی وجہ سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دین، قرآن، احادیث، مسئلے مسائل، دینی باتوں کے تذکرے سے خوشی کا ہونا، یہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ کا مصداق ہے، اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ کا مصداق ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج طبیعتیں کس قدر دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، کہ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں میں، بالکل، کہ اخبار کے لیے 4 گھنٹے
ان کے لیے نکالنا آسان، لیکن ایک چھوٹے سے مضمون، ایک چھوٹی سی کلپ 10 منٹ کی، اس کے سننے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہے۔ اخبار تو چھوٹی سے چھوٹی لگن وشیک، ٹچکڑی ظاہر خبر، موت کے متعلق بیسنوں، جیسے کہ حفظ کرنے بیٹھا ہو اتنے غور سے۔ کوئی انگریزی کا ماہر ہو تو ٹائمز آف انڈیا لے کر کے بیٹھے گا، کسی کو گجراتی سے تعلق ہو تو وہ یہ لے کر کے بیٹھے گا، اور نہیں ہے تو ہمارے پاس قرآن، احادیث، فضائل، مسائل، گجراتی میں بھی اچھے اچھے رسائل دینی، ساپتاہک آتا ہے، پکھواڑک آتا ہے، ماسک آتا ہے، سے ماہی بھی آتا ہے، لیکن طبیعت آمادہ نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ سب چیزوں سے بہت زیادہ تعلق ہے، میں بہت معاشرے میں ان چیزوں کو محسوس کرتا ہوں، کوئی اوپرا چھپری نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ بتائیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ہے کہ نہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ بڑی سخت آیت ہے۔ ہم ان کے دلوں کو، ہم ان کی ظاہری بصارت کو، یعنی بصارت اور بصیرت دونوں، ابصار نگاہوں کو، آنکھوں کو، اور ان کے دلوں کو پلٹ دیں گے، ایسی پلٹ دیں گے جیسے ایمان نہ ہونے کی حالت میں ان کی آنکھیں تھی اور ایمان نہ ہونے کی حالت میں ان کے دل تھے۔ کما لم یؤمنوا به اول مرہ، اور پھر ہم اسی حال میں ان کو بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے تاکہ ان کی اسی حالت میں موت آ جائے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وَهُمْ يَعْمَهُونَ۔ یہ سمجھا رہا ہوں، اعمال ہم اس کو بہت نارمل لے رہے ہیں۔ معاشرے میں گناہ کے اوپر اگر کوئی تنبیہ بھی کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، زندگی بھی دو بھر ہو جائے گی دنیا کی، چاہے وہ کتنا بھی اپنے آپ کو ظاہری اسباب عیش کی بنیاد پر خود کو اچھا سمجھتا ہو اور معاشرہ بھی اسے اچھا سمجھتا ہو، لیکن حقیقی راحت جو دل کی راحت کا نام ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوگی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ جو قرآن سے، قرآنیات سے اعراض کرے گا تو ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ فإن له معیشة ضنکا، اور آخرت میں ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، تو دنیا بھی اس کے لیے دشواریوں کا سبب بنے گی۔ اور چونکہ روایت میں ہے جیسی زندگی ویسی موت، اور جیسی موت ویسا اس کا حشر، تموتون کما تعیشون وتحیون کما تموتون۔
جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا موت کے وقت کی سختیاں۔ اللہ حفاظت فرمائے، آسان فرمائے۔ موت کے وقت کی سختیاں۔ لیکن ایک بات سمجھنا چاہیے یہاں پر کہ ہر کسی کو موت کی سختی کی بنیاد پر برا سمجھنا اور موت کی آسانی سے اچھا سمجھنا یہ معیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے موت کی سختی کو، جس کے اوپر موت طاری ہوئی ہے، برا سمجھتی تھی، اور موت کی آسانی کو، جس کے اوپر آسان موت ثابت ہوئی ہے، اچھا سمجھتی تھی۔ لیکن خود کہہ رہی ہے، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ کی موت کی سختی دیکھ کر اب میں کسی کو موت کی سختی کی بنیاد پر برا نہیں سمجھتی۔ آپ علیہ السلام پر بڑی سختی تھی۔ ما رأيت احدا الوجع علیہ اشد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام سے زیادہ کسی پر بھی میں نے موت کی سختی نہیں دیکھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ترمذی کی روایت کے پاس میں پیالہ رکھا ہوا ہے، آپ پر انتہائی تیز بخار، آپ چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے، تھوڑی تھوڑی دیر میں چہرے انور پر سے چادر ہٹا کر پیالے میں ہاتھ ڈال کر پانی والا ہاتھ کر کے آپ منہ پر پھیرتے جاتے ہیں اور یہ دعا فرماتے جاتے ہیں، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اور بعض روایت میں ہے اللہم اعنی علی منکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر تو میری مدد فرما۔ جہاں شمائل ترمذی، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات کہی ہوئی، اللہ ہمیں قدر نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سچی محبت اور سچا عشق نصیب فرمائے۔ جہاں یہ شمائل ترمذی کی روایت ہے، وہاں پر حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے اس کی جو شرح لکھی، گائیڈ لکھی ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر موت کی آسانی کے لیے اپنے اوپر سختی مانگ لی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر موت کی سختی کی تھی کہ میں برداشت کر لوں گا، میری امت کمزور ہے، میری امت برداشت نہیں کرے گی، اے اللہ مجھے موت کی سختی دے دے۔ وہاں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے صاف طور پر۔ تو جو نبی اپنی امت پر موت کی سختیوں کو دیکھ کر کے امت کی موت کی سختی اپنے اوپر لے لے، اس نبی کے طریقوں کو ہم اپنی زندگیوں میں اجاڑے، کل ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ میں نے تو تمہارے لیے موت کی سختی مانگ لی تھی۔ اگر اتنا ہی صرف آپ علیہ السلام میدان محشر میں فرما دے، اللہ میدان محشر کی رسوائی سے ہم سب کی اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ وہاں کی رسوائی اگر لگ گئی، ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی، اللہ بچائے۔ تو یہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، موت کی سختی۔ گویا کہ زندگی میں بظاہر جو اسباب عیش اس نے اختیار کیے تھے اور دنیا کو اپنے لیے
ہمیشگی کا میدان سمجھا تھا، اور اپنے لیے اس نے یوں سمجھا تھا کہ ایک باغ ہے میرے لیے، میں باغ میں ٹہل رہا ہوں اور آرام سے رہ رہا ہوں۔ اب ان موت کی سختیوں سے اس کے لیے قید خانے کی طرف جانا شروعات ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ والے کے لیے دنیا میں بھی آسانی، کہ ہم تو مشکلات دیکھ رہے ہیں، دیکھو نا مشکلات آئے دن بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے گزشتہ بتایا تھا، جتنا ایمان مضبوط اتنے آزمائش کڑی، اور جتنا ایمان کمزور اتنا آزمائش اللہ کی طرف سے کم مبتلا کیا جائے گا، بالکل صاف طور پر سمجھایا تھا۔ لیکن تاہم اس کے باوجود بھی آزمائشوں میں جو ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر دنیا میں بھی آخرت کی نعمتوں کے مزے کے صرف ذائقے کے طور پر، چکھنے کے طور پر نعمتوں کا کچھ حصہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جس کی زندگی میں تقوی، وہی وہاں تھا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ وہاں میں نے تقوی بھی سمجھایا تھا، تو جس کی زندگی میں تقوی ہے، خوف خدا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر تنگی سے نکلنے کی راہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ اور قرآن کا وعدہ یجعل لہ مخرجا، حقیقی تقوی ہے دو چار دن کے لیے کچھ آزمائش کے طور پر مشکلات آئے گی، لیکن ثابت قدم رہا تو نکل جائے گا، تو دور ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالی وہم و گمان جہاں سے نہیں ہوگا وہاں سے رزق دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو یہاں دنیا تنگی کا باعث، اور قرآن سے میں سمجھا رہا ہوں، وہاں دنیا میں بھی آسانیاں، دنیا کی تنگی کا اثر موت پر، وہاں موت آسانی سے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میں نے کہا نا کہ وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے خصوصی پیغام لے کر کے آئے گا، اب اس کی روح پھڑکے گی اور فوراً نکل جائے گی۔ پھر آگے قبر کے منازل، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ قبر میں جو فرشتے آئیں گے، نام تو سب کو معلوم ہی ہے، کرامن کاتبین نہ کہیو ہاں، پوچھو تو منکر نکیر، یہ فرشتوں کے نام ہیں جو کافر کے لیے، منافق کے لیے قبر میں سوال کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں ان کا نام منکر اور نکیر ہے۔ اور اس نام کا مطلب کہ ان کی حیت ہی ایسی ہوگی ڈراؤنی اور بھیانک۔ منکر کے معنی وہ کہ جس کو دیکھ کر کے ڈر پیدا ہو، اور نکیر کے معنی ڈرانے والا۔ دو فرشتے بھیانک شکل والے، اور آ کر کے ڈرائیں گے، شروع منکر اور نکیر۔ اور ایمان والے کے لیے جو فرشتے سوال کریں گے ان کا نام مبشر بشیر۔ ادریس صاحب کاندھیلوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہی ہے، میں اٹانگ پٹانگ نہیں کہہ رہا ہوں، حوالے کے ساتھ ساتھ علم الاحکام
حضرت ادریس صاحب کاندھیلوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے، وہاں جہاں عذاب قبر کی بحث ہے وہاں انہوں نے یہ بات صاف طور پر لکھی ہے کہ ایمان والے کے لیے جو فرشتے سوال کرنے آئیں گے ان کا نام مبشر اور بشیر، چہرہ بڑا خوبصورت، اچھی شکل، اچھا لباس، اچھی بات کریں گے، گویا کہ بشارتیں سنانے کے لیے آئیں گے۔ یہاں یہ میں تقابل کر رہا ہوں آپ کو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ اور فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ کا، تاکہ قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ مبشر اور بشیر ہے اور منکر اور نکیر ہے، اور پیپر تو آؤٹ ہو گیا ہے، اس لیے رٹ لیں گے تو جواب وہاں دینا آسان ہو جائے گا نا، کہ 1.5 فٹ تو نیچے آئے ہیں، ابھی کا جواب بھول جائیں گے، تعلیم الاسلام سے یاد کر کے آئے ہیں نا۔ اعمال ہوں گے تو جواب دے پائیں گے، اعمال نہیں ہوں گے تو جواب دینا بڑا مشکل ہوگا۔ منافق کو، کافر کو سوال پوچھیں گے، وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ اور ایمان والے کو وہ یسرا سمجھا رہا ہوں، یہ تو عسرا ہوا، یہ یسرا، اس لیے بچی کا نام یسرا رکھ دئیو، عسرا مت رکھیو، نہیں تو زندگی تلخ ہو جائے گی۔ عسرا کے معنی تنگی، یسرا کے معنی آسانی۔ روایتوں کے مطابق اور قرآن کی آیت کے مطابق ایمان والے کو فرشتہ جواب کی تلقین کرے گا کہ یہ جواب دو۔ گاندھی نگر سے اسکورٹ نہیں آئے گا ایس ایس سی کے ایگزام میں، اور ایچ ایس سی کے ایگزام میں جو سپروائزر ہے لکھوا دیں گے ایمان والے کے لیے۔ ہاں ہاں، فرشتہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، قرآن کی آیت کہ ایمان والے کو اللہ تعالی یہاں بھی جو فی الحیات الدنیا ہے نا، مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد قبر اور برزخ کی زندگی، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو برزخ کی زندگی میں قول ثابت کی تلقین فرمائیں گے، اور قول ثابت سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ تو فرشتے سوال کریں گے، اللہ کی طرف سے فرشتہ ایمان والے کو جواب الہام کرے گا کہ یہ جواب دو۔ اور ادھر وہاں فرشتہ گاندھی نگر سے اسکواڈ آیا ہے، بہت چیکنگ، ہل بھی نہیں سکتے ایس ایس سی نے، ایچ ایس سی میں اونچی نگاہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے اب تیاری نہیں ہے تو یوں ہی بیٹھے ہوئے لا ادری، اور پھر وہاں سے شروع ہو جائے گا قبر کا دبوچنا، اور ادھر قبر کا وسیع ہونا، ادھر جہنم کی کھڑکی کا کھلنا، ادھر جنت کی کھڑکی کا کھلنا، ادھر نم کنومت العروس کی خوشخبری سنائی جائے گی، سو جاؤ اطمینان سے۔ اب جب سور پھونکا جائے گا اور میدان محشر میں حاضری ہوگی، تب یہاں سے تم کو اٹھایا جائے گا، آرام کی نیند، اور یہاں سپاٹے شروع ہو جائیں گے، ایسے سپاٹے کہ جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہے۔ یہ یسرا اور عسرا۔ پھر آگے یہاں حساب یسیر بلا حساب کتاب، انکم ٹیکس کی ریڈ، لیکن اوپر سے آرڈر ہے، اوپر سے آرڈر ہے کس کا؟ منتری کا،
جس کی بنیاد پر کام کرنے والوں کو بھی کام کرنے نہیں دیا جاتا. وہاں ایسا نہیں ہے. یہ تو خالی سمجھانے کے لیے حالات کا جائزہ میں آپ کو اس میں اشاروں میں بھی باتیں کر رہا ہوں اور سمجھاتے جا رہا ہوں. چوپڑے خالی خالی پھینڈ لیے, بہت سمپل گجراتی میں پھینڈ لیے کہتا ہوں میں, کسود نہ دی. نام اعمال سارا یوں کر کے جاؤ بھائی سیدھے ہاتھ میں, گرین مارکر پین سے اوکے کر دیا. یہ حساب یسیر. اور یہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہے قرآن سمجھنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نوقش فقد ہلک, کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو فوراً بڑی عالمہ تھی, فہیمہ, ذکیہ, سمجھدار, فوراً پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, سورہ اذا السماء انشقت میں کیا ہے؟ جس کا ابھی فی الوقت آیت ذہن ہے, جس کا حاصل کہ جس کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملا اس کا آسان حساب ہوا, تو گویا کہ ایک کامیابی کی علامت ہے. اور آپ علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. بظاہر قرآن کی آیت میں, ارشاد ربانی میں اور آپ کی بات میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ کھلا ہوا تضاد ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حساب سے مراد معارضہ, یعنی دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے بس دیکھ لیا, اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں. اور مناقشہ سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ کیوں کیا, فقد ہلک. بس یہ اللہ کا یہ پوچھنا کہ کیوں کیا, یہ تو یہ الٹے ہاتھ میں کہ اوکے نہ تھی. ریمارک میں ریڈ قلم استعمال کیا جاتا ہے, نیلا اور کالا اور گرین نہیں, ریڈ ریمارک تک. یہ عسرا, ادھر یسرا. ادھر پل صراط پر سے تیزی کے ساتھ بجلی کی طرح, تیز رفتار سواری کی طرح, یا کچھ نہ صحیح تو گھسٹتا پچھڑتا. اور عسرا پل صراط پر سے کٹ کر کے جہنم میں, اور وہ آسانی سے جنت میں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم بقیع غرقد میں تھے, جنازے کی وجہ سے جنت البقیع میں صحابہ کرام تھے. فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ, جنازہ رکھ دیا جائے پھر بیٹھ جائے. جنازہ کاندھوں پر ہو اور ابھی رکھا نہیں ہے تو لکھا ہے کہ بیٹھنا یہ مکروہ ہے. تو ممکن ہے ابھی کچھ قبر میں تیاری, جنازہ رکھ دیا تو آپ علیہ السلام بھی بیٹھ گئے, صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ کسی چیز میں غور فرماتے, عقل, تفکر, تدبر, سوچ, فکر آخرت,
فکر امت. تو آپ کی عادت شریفہ تھی اگر ہاتھ میں لکڑی مبارک نہ ہوتی تو اپنی اس انگلی سے زمین پر آپ یوں کرتے اور نیچی نگاہ. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی مبارک ہوتی عصا تو آپ لکڑی کے ذریعے سے زمین پر یوں کرتے یا یوں کرتے, زمین کریدتے اور سوچ میں لگ جاتے, لیکن نیچی نگاہ. تو کہتے ہیں وَمَعَهُ عُودٌ يَنْقُطُ بِهِ الْأَرْضُ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی تھی, آپ اس کے ذریعے سے زمین کے اوپر پھرا رہے تھے. یہاں رک کر کے ذرا ہمارا حال قبرستان میں بھی بہت عجیب ہے. اللہ معاف فرمائے اور امت کو صحیح سمجھ دے. مجھے تو حد سے زیادہ تعجب ہوتا ہے. جنازہ آگے ہیں اور ہم لوگ پیچھے ہنسی مذاق میں, دنیا کی باتوں میں, اور دنیا کی بھی ایسی باتیں کہ بس اللہ ہی معاف فرمائے. کرکٹ کی باتیں نہ, شیئر مارکیٹ کی باتیں نہ. اور قبرستان میں جا کر بھی قبر کی زیارت کا کیوں حکم ہے؟ مردے کے پیچھے چلنے کا کیوں حکم ہے؟ جنازے کے پیچھے چلنے کا کیوں حکم ہے؟ تاکہ جنازہ نگاہوں کے سامنے رہے, عبرت حاصل ہو, ہمیں اپنی موت اور موت کے ماں باپ کے احوال مستحضر ہوں. اس لیے پیچھے چلنا آداب ہے, مسنونات میں سے ہے. قبر کی زیارت, صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت ہفتے میں ایک مرتبہ, تو خالی ہم عید کے دن جاتے ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قبرستان جاتے ہیں, اس وقت ہم کو اپنے مردے یاد آتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ ایک عمومی بات کر رہا ہوں. ہاں بہت سارے ہوں گے جو ہر جمعہ کو قبرستان جاتے ہوں گے, بہت سارے ہوں گے وقتاً فوقتاً جاتے ہوں گے, لیکن عام فضا ہماری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت نهيتكم عن زیارت القبور الا فزوروها فإنها تذكر الآخرہ. ابتدا میں کچھ خرابیوں کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا. اس کو آپ نے ابتدا میں کہ میں نے تم کو منع کیا, لیکن سنو اب قبروں کی زیارت کرو, یہ آخرت کی یاد تازہ کرنے والی ہے. اب قبرستان جا کر کے بھی ہمیں اپنی موت اور موت کے ماں باپ کے منازل اور آخرت یاد نہ آئے تو ہم اپنے دل کا جائزہ لے لیں کہ ہمارا دل کتنا زندہ ہے اور کتنا, کہتے ہیں نا کہ 3 بلاکیج ہے, 90% بلاکیج ہے, تو وہاں تو ہمیں احساس ہے. اور اس کے لیے اب مشین سے بھی کام نہیں چلے گا, سیدھا بائی پاسج کرنا پڑے گا, کوئی چھٹکارا نہیں. اور یہ فوراً ڈیسیزن لینا ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا فوراً ڈیسیزن. تو یہاں ہم جائزہ لے کہ ہمارے بائی پاس کی دل کی کیا کیفیت ہے. 1 بلاکیج ہے, 2 بلاکیج ہے, یا 4 بلاکیج ہے, 90% یا 100% بلاکیج ہے, اور ہماری بائی پاس سرجری کی کتنی ضرورت ہے. ہم اپنا جائزہ لے کہ قبرستان جا کر کے وہاں ہنسی مذاق ہو اور دنیا کے تذکرے. میں دیکھتا ہوں اس لیے دل بے چین ہو جاتا ہے. میں جنازے کے پیچھے چلتا ہوں, مجھے کوئی ملاقات کر کے خیریت بھی پوچھتا ہے تو میرے دل پر بوجھ پڑتا ہے. یہ میری کیفیت ہے کہ بھئی ابھی جنازے میں جا رہے ہیں, پیچھے ہے ایک دھن لگی ہوئی ہے, فکر آخرت, فکر موت. ٹھیک ہے, میں چونکہ احمد آباد سے وسنا گر گیا ہوں تو بعد میں مواقع ہیں,
لیکن پھر چونکہ سامنے والا ملتا ہے تو مل لیتا ہوں، لیکن میری اندر یہ کیفیت کہ اس موقع پر کوئی ملاقات بھی نہ کرے تو اچھا۔ تو یہ اس پر سے کہ آپ علیہ السلام بھی وَمَعَهُ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْض، آپ کے پاس لکڑی ہے اور آپ زمین کو کورید رہے ہیں، اور اسی فکر میں موت کے ماں باپ کے احوال کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کو فرفع بصره الى السماء، آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھایا۔ ایک تھوڑا ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے جتنی بھی انسان زندہ ہیں ان سب کے داخل ہونے کی جگہ لکھی جا چکی ہے۔ جنتی کے لیے جنت لکھی جا چکی ہے اللہ کی طرف سے، جہنمیوں کے لیے جہنم لکھی جا چکی ہے، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عمل کرنا چھوڑ دیں؟ جب فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا، اللہ کی طرف سے لکھا جا چکا ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے، یہ جہنم میں جائے گا، جو اہل سعادت میں سے ہوگا وہ سعادت والے اعمال کرے گا، جو اہل شقاوت میں سے ہوگا وہ شقاوت والے اعمال کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل اعملوا فکل میسر لہ، آپ نے فرمایا نہ، عمل کو نہیں چھوڑنا، عمل کرتے رہو، اور ہر ایک کے لیے عمل کرنے کی بنیاد پر، اس کی فکر کی بنیاد پر، اس کی توجہ کی بنیاد پر جس چیز کی اسے فکر ہوگی اس کے لیے وہ عمل آسان کر دیے جائیں گے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت کریمہ پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ فکر ہے۔ اسی لیے امام قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ لمن قصد الخیر، کہ جو خیر کا ارادہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے توفیق آسان کر دیتے ہیں، اور جس کے اندر شر کا ارادہ ہے اللہ اس کے لیے شر والے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ آپ علیہ السلام نے پڑھی۔ مزید باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اپنے فضل سے اہل سعادت میں سے بنائے، اور اہل سعادت کے اعمال اور افعال اور اخلاق آسان فرما دے، اہل شقاوت سے حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. نستغفر الله رب من كل ذنب ونتوب إليه. نستغفر الله رب من كل ذنب ونتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أي الله يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ہم سب کے سارے گناہوں کو اور امت کے سارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما.
اے اللہ اگر پوری امت کو آپ معاف فرما دیں گے، آپ کے خزانے مغفرت میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی، ہم کمزوروں کا کام بن جائے گا، امت کا کام بن جائے گا۔ اے اللہ اپنے فضل سے پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ امت کی اصلاح کے فیصلے فرما، اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ امت کی خطاؤں سے لغزشوں سے اے اللہ درگزر کا فیصلہ فرما، اے اللہ امت کی حفاظت فرما، اے اللہ امت پر رحم فرما، اے اللہ امت کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ امت کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ امت کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ امت کے حق میں تدبیر فرما، اے اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل کے حق میں تدبیر فرمائی اور فرعون اور فرعونیوں کو یکلخت ہلاک کر دیا اور ان کی نگاہوں کے سامنے ہلاک کیا، انہوں نے دیکھا، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی۔ اے اللہ ہم تیرے محبوب اور لاڈلے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اے اللہ یقیناً ہمارا ایمان کمزور، اعمال کمزور، اے اللہ لیکن اے اللہ آپ کے علاوہ کسی کے سامنے ہماری پیشانی نہیں جھکی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ اے اللہ ہماری آزمائش نہ فرما، امت کی آزمائش نہ فرما، اے اللہ دشمنوں کی ساری تدبیروں کو ختم فرما کر ہماری آنکھیں اور پوری امت کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ آپ کا مکر غالب رہے گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ اے اللہ مسلمان اے اللہ ڈھیل کی بنیاد پر مایوس ہو جائے گا، مایوسی سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمنوں کے مکر کو ختم فرما کر امت کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ امت کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ مدد کے لیے آپ اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ اے اللہ امت کی مدد فرما، امت کی مدد فرما، دشمن کو مقہور اور مغلوب فرما، ان کے مکر اور قید کو ختم فرما۔ اے اللہ اسباب خیر کو عافیت اور سہولت کے ساتھ جاری اور ساری فرما۔ مساجد، مدارس، جامعات، خانقاہیں، مکاتب، مراکز اے اللہ اپنے فضل سے سب کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر جاری اور ساری فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے آباد کرنے والوں کو، ہم سب کو، اس بستی کو، اس ملک کے مسلمانوں کو، ہم سب کی اور اس ملک کے مسلمانوں کی قیامت تک کی نسلوں کو اے اللہ قیامت تک عالم میں ایمان اور ہدایت کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ سب ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور اور فتنوں سے حفاظت چاہی ان سب سے ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.